بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. غدیر اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے 1437 ہجری کے اس فرسٹ اشرے میں گفتگو کی گئی اور ہمارا زیادہ بڑا سبجیکٹ یہ بنا کہ غدیر کو تو ہم مانتے ہیں لیکن وہ کیا ٹرکس اور طریقے ہیں یا وہ کیا ٹولز ہیں جن کے ذریعے شیطان غدیری کو یزیدی بنا دیتا. کچھ باتوں کا تذکرہ ہوا لیکن ایک چیز جو کامن 4 5 6 مجلسوں میں ہوئی اور وہ یہ تھی کہ یہ اگنورنس آف لیک آف نالج. آج الحمدللہ مجلس سے پہلے ہم نے ایک سیشن کیا اور ایک سوال اس کے اندر رہ گیا چونکہ کئی میل اس کے بارے میں آئے اس لیے میں مجلس کے شروع میں بتا رہا ہوں کہ نماز شب بہت فضیلت والی سنت نماز. اس سے اندازہ کر لیں کہ نماز شب رسول اللہ پر واجب ہے. ہم پر ڈیلی 5 نمازیں ہیں, رسول پہ 6 نمازیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 رسول سے کہا گیا کہ رات کے وقت تمہیں تہجد کی نماز پڑھنا. تو ہمارے لیے واجب تو نہیں ہے لیکن بہت ہی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. ایک مومن جن کا واقعہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ جب بہت ہی بڑی پریشانی میں پھنس گئے یعنی ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں انیمیز آف اسلام تھے اور ان کی جان خطرے میں تھی اور پھر انہوں نے امام کو پکارا الجل الجل اور مدد کو آئی الغوث الغوث الغوث. امام جب آئے تو امام نے ان سے کہا کہ جو ہماری ہیلپ چاہتا ہے یا ہم کو بلانا چاہتا ہے اس کو 3 کام زندگی بھر کرنا. 3 میں سے ایک تو زیارت عاشورہ اور ایک نماز شب. کہا کہ یہ نماز شب جب کوئی یہ نماز شب پڑھ کے ہم کو بلاتا ہے تو ہم اس کی مدد کو فوراً آتے ہیں. لیکن نماز شب کے بارے میں ایک ایسا فقہی مسئلہ بھی ہے, خالی نماز شب کے بارے میں نہیں, ساری سنت نمازیں کہ نماز شب ہمارے لیے سنت ہے. ایک مسئلہ تو سارے مراجع مانتے ہیں کہ جس آدمی پر کوئی واجب روزے کی قضا باقی ہو اسے سنت روزہ رکھنے کی پرمیشن نہیں. پہلے اپنے واجب ڈیوز ادا کرو پھر آؤ سنت کی طرف. حتیٰ اگر کسی نے رمضان کا واجب روزہ مجبوری میں چھوڑا, ٹریولنگ تھی, وہ تو رکھنا چاہ رہا تھا روزہ لیکن ٹریولنگ میں روزہ حرام ہے اس لیے اس کو چھوڑنا پڑا. آج کل کی ٹریولنگ ایسی ہے کہ کتنا من کرتا ہے کہ روزہ رکھ لو. رمضان میں جو روزے کا مزہ ہے وہ رمضان کے بعد تو نہیں لیکن شریعت کہتی ہے حرام, مجبوری میں چھوڑا. لیکن جب تک کہ یہ روزہ قضا نہیں کرو گے, غدیر کا روزہ نہیں رکھ سکتے, 13 رجب کا روزہ نہیں رکھ سکتے, 15 شعبان کا کوئی روزہ اسلام میں سنت روزہ اجازت نہیں. یا خواتین جو اپنی نجاست میں روزے چھوڑ دیتی ہیں وہ خوشی سے کوئی تھوڑی چھوڑتی ہیں, ان کا من ہی نہیں کرتا روزہ چھوڑنے کا. ساری کمیونٹی کا روزہ ہے, سارے گھر والوں کا روزہ ہے, سارے فیملی ممبرز کا روزہ, مگر کہا کہ نہیں یہ روزہ اس حالت میں حرام ہے, قضا بھی کرنا پڑے گی رمضان کے بعد. اب جب تک کہ اس کے قضا نہیں کریں گے سنت روزہ نہیں.
نمازوں میں بھی کیا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اس میں مجتہدین کے دو فتوے. آدھے مجتہدین کہتے ہیں کہ ہاں نماز میں بھی اگر کوئی قضا نماز ہے پہلے اسے پڑھیں پھر سنت نماز پڑھیں گے. جب تک قضا نماز نہیں پڑھیں گے نماز شب الاؤڈ نہیں. نافلہ مغرب کی اجازت نہیں، نماز بحشت قبر نہیں پڑھ سکتے، زیارت وارثہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی سنت نماز. ہمارے یہاں ہر اعمال میں ایک سنت نماز تو ہوتی، اعمال خود سنت ہیں، نماز سنت. شب قدر کی نماز ہوتی، عاشورے کے اعمال کی نماز ہوتی، 15 شعبان. تو یہ ساری نمازیں ان مراجع کے فتوے میں غلط ہیں جن کا یہ فتویٰ نماز کے بارے میں ہے، جو روزے کے بارے میں آلموسٹ 99% مراجع کا. پہلے قضا روزے رکھ لو، جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں تو سنت پہ جانا. نماز میں یہ آدھے مراجع نے کہا، لیکن آدھے مراجع نے یہ بھی کہا کہ نہیں، نماز میں یہ مسئلہ نہیں ہے. قضا نماز اگر ہو تو اٹس بیٹر اینڈ ہائیلی ریکمینڈڈ، اور ذرا کامن سینس بھی ہے کہ پہلے وہ واجبات، قضا واجبات، اس کا بوجھ اتارو. بٹ ڈسپائٹ قضا نماز آپ سنت نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جو ہمارے ہاں یہی اسی مسئلے پہ عمل ہے. کیونکہ یہی فتویٰ آغا سیستانی کا ہے، آغا خامنائی کا ہے، ان سے پہلے آغا خوئی کا تھا، امام خمینی کا تھا، ان سے پہلے آغا محسن حکیم کا تھا. تو ہم اس مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں. بٹ یہ مراجع جو رضا دیتے ہیں، پرمیشن دیتے ہیں، یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اٹس بیٹر کہ پہلے قضا نماز پڑھو پھر سنت نماز پڑھو. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز شب ہے وہ 11 رکعت تمہیں پڑھنا. تو پرانے مراجع کے فتوے میں تو جائز ہی نہیں تھی نماز شب. آج اگر جائز ہے تو کہتے ہیں کہ اٹس بیٹر کہ اس کے بدلے میں قضا نماز پڑھو. لیکن نماز شب کی لاسٹ 3 رکعت تو بہت امپورٹنٹ. تو فرسٹ جو 8 رکعت ہیں اٹس بیٹر کہ اس کے بدلے میں آپ قضا نماز پڑھیں. اب 8 رکعت کسی طرح بھی، ظہر اثر کی پڑھ لیں قضا تو 4 and 4 8. فجر کی 4 قضا پڑھ لیں 2 + 2 + 2 + 2 مثلاً 8. 2 مغرب کی قضا پڑھ لیں 3 + 3 + 1 فجر کی 8. پھر وہ عشاء والی نماز کل پڑھ لیجئے گا نماز شب میں. تو خلاصہ یہ کہ 8 کا کسی طرح بھی آپ کمبینیشن کریں، 9 بھی ہو جائے تو کوئی واندہ نہیں. اور آخری 3 رکعت کی اتنی امپورٹنس اور بینیفٹ ہے کہ وہ تو آپ پڑھیے ہی آخری 3 رکعت. تو یہ ریکمنڈیشن ہے مراجع کا، اور ہائیلی ریکمنڈیشن. اور کامن سینس کی بات بھی کہ بھئی جب واجب کا ابھی آپ پر بوجھ باقی ہے تو پہلے واجب ادا کرو پھر سنت پہ جاؤ. اور پرانے مراجع کے ہاں تو یہی لازم تھا، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. یہ سوال کئی لوگوں نے پوچھا، مجھے نہیں معلوم کہ وائی، لیکن کئی لوگوں نے پوچھا. ایک کا سوال نہیں تھا تو میں نے اس کو ممبر کے شروع میں اس لیے بھی بتا دیا کہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ. اور اچھا پھر اس میں ایک چیز ایڈ کر ہی دوں. آغا سیستانی آئی تھنک اونلی فیمس مرجع جو کہتے ہیں کہ نماز شب کا ٹائم عشاء کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. باقی تو مراجع کہتے ہیں آفٹر مڈ نائٹ. تو باقی سال میں آدمی آفٹر مڈ نائٹ تو سو رہا ہوتا ہے. نماز شب میں یہ بھی ایک پرابلم. آغا سیستانی کہتے ہیں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی جسٹ آفٹر عشاء. اب آپ کسی وقت بھی ٹائم آ گیا نماز شب پڑھ سکتے ہیں. کہیں ڈرائیو کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں. قضا نماز ڈرائیونگ میں نہیں چلے گی، وہ واجب. لیکن وہ جو آخری 3 رکعت ہے، یا یہ کہ مسجد میں ہی ہیں تو بجائے اس کے کہ اب آپ کہیں کہ میں گھر جاؤں مڈ نائٹ کے بعد جاگوں، وہ مشکل ہو رہا ہے، عشاء کے بعد ہی آپ نے نماز شب پڑھ لی. یہ صرف آغا سیستانی کا مسئلہ، یہ آغا خامنائی کا نہیں ہے، یہ مرحوم آغا خوئی کا نہیں تھا، یہ امام خمینی کا نہیں تھا. نماز شب کی بات ہوئی تو یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ خود نماز شب بہت امپورٹنٹ نماز، اور کربلا کی شب عاشور جو عبادت کی گئی اس میں نماز شب ہر صحابی امام نے پڑھی، ہر ایک نے پوری رات جو عبادت کی تو نماز شب پہلے، باقی عبادتیں بعد میں. اس لیے بھی میں نے کہا کہ امام زمانہ جو ہے نماز شب کو بہت زیادہ ریکمینڈ کر رہے ہیں. اور اس لیے بھی میں نے کہا نماز شب کہ جو چیز کل عاشور کے دن فاقہ شکنی کی مجلس میں نہیں پڑھ پایا، ٹائم نہیں تھا، بہت ٹائم ہو گیا، وہ یہ تھا کہ جب جناب زینب نے آقا حسین کے گلے کا بوسہ لیا
اور آقا حسین نے جناب زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا، پھر ایک جملہ بھی کہا، بلکہ 2 جملے کہے، یہ وصیت سمجھ لے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، جب تم نماز شب پڑھنا تو اپنے بھائی حسین کا نام نہ بھولنا۔ اور آقا سجاد کی گواہی کہ مدینے پہنچنے کے بعد چھوڑیں، کربلا سے کوفہ گئے، کوفے سے شام گئے، شام میں قید خانے میں 1 سال رہے، میں نے اپنی پھوپھی کو ایک نماز شب بھی ڈیلے کرتے نہیں دیکھا۔ تو اس کا عاشور سے بھی ایک تعلق، آقا حسین نے اسپیشل وصیت کی ہے نماز شب کی۔ اور سیدانیوں نے آج 11 محرم سیدانیوں کا ٹریولنگ شروع ہو چکا، وہ کربلا سے کوفے کی جانب جا رہی ہیں، جو غم کے بیان میں بات آئی، اور نماز شب بھی شروع ہو گئی۔ تو کربلا سے بھی نماز شب کا بہت گہرا تعلق ہے، خاص طور پر کربلا کی قیدی خواتین سے۔ تو یہ بات شروع میں آ گئی، لیکن جو اصل بات تھی وہ مسئلہ تو نہیں تھا۔ مجلس میں ایک آدھ مسئلہ آج اور بھی آئے گا، لیکن وہ تو پارٹ آف دا مجلس ہوگا۔ کوئسچن آنسر سیشن رکھا، اس کے آخر میں نے ایک سجیشن دیا، میں اپنا سجیشن واپس لے رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹر یہ ہے کہ سوال بہت ہیں تو کل بھی ہم یہ سیشن رکھیں، مگر نہیں، اب ایک دم مجھے خیال آیا کہ آج ہماری لیڈیز نے ایک سیکریفائس کیا تھا اور اپنی مجلس کو شارٹ کر دیا تھا اس کوئسچن آنسر سیشن کے لیے۔ آلدو لیڈیز نے ایک سیکریفائس کیا اور انہی سے کوئی سوال میں نہیں پوچھ سکا، ورنہ طریقہ ہے کہ ایک مائک لیڈیز میں بھی ہوتا ہے، ان کے سوال اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ مرد تو پھر بھی روز آنا مجلس کے بعد، مجلس سے پہلے ہاتھ ملاتے ہوئے باہر کھڑے ہو کے ایک مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ خواتین کے لیے اونلی چانس یہ کوئسچن آنسر سیشن ہے۔ آج انہوں نے ایک سیکریفائس کیا، اپنے مجلس کو شارٹ کیا، پھر بھی کچھ میرے بھی مغز میں نہیں آیا اور وہاں تک بات نہیں گئی، تو کل تو زیارت کی مجلس ہے، وہ شارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں اپنا سجیشن واپس لیتا ہوں، کل کوئی Q&A سیشن کا۔ بہرحال یہ تو چونکہ ابھی اناؤنسمنٹ ہوا ہے، اس لیے اس میں کریکشن فوراً کرنا ضروری تھی۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ غدیر کا جو ہمارا سبجیکٹ، اب 2 مجلسیں ہیں، آج کی مجلس اور وہ بھی آج کی مجلس ذرا سی شارٹ ہے۔ مجلس ہو گئی یہ بڑی بات ہے، ورنہ بہت سے امام باڑوں میں آج مجلس نہیں ہوتی ہے، یا آج ہوتی ہے تو یہ لاسٹ ہوتی ہے، 12 محرم کی مجلس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو لوگ آ گئے میں ان کو زیادہ زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن آخری 2 مجلسیں ہیں تو اپنے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنا ہے، اس لیے ہم واپس اسی آیت پر آ گئے جو میں نے عشرے میں پہلے دن تلاوت کی تھی۔ روزانہ الگ الگ آیت تلاوت کی تھی، لیکن یہ 2 مجلسوں میں ایک بار پھر وہی آیت پر ہم آ گئے، گرچہ اس کے ساتھ ایک دوسری آیت بھی تلاوت۔ یہ جو آیت پر ہم دوبارہ آ گئے، اس کے پہلے 2 جو پارٹ ہیں، آج ایک کو سمجھانا ہے اور کل انشاءاللہ آخری بات ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج اتممت علیکم نعمتی پہ بات کرنا ہے، غدیر، اور کل لاسٹ مجلس میں اکملت لکم دینکم پہ بات کرنا ہے۔ الٹے سیکوینس سے ہم چل رہے ہیں۔ غدیر، اکملت لکم دینکم، کل بات ہوگی، واتممت علیکم نعمتی، اور ولایتی علی کی شکل میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پہ مکمل کر دی۔ یہ لاسٹ فائنل اور سب سے بڑی نعمت تھی، یعنی ایک طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد اب میرے پاس کوئی نعمت نہیں، یہ سب سے بڑی نعمت۔ لیکن نعمت کے لیے اللہ نے ایک فارمولہ قرآن میں بتایا جو ہر پڑھے لکھے آدمی کو یاد، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں، اگر تم نعمتوں کا تھینک یو یا شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمت بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ 2-3 دفعہ مجلس میں یہ بات آئی کہ ہم خمس دیتے ہیں تو ہمارا پیسہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ دوسرا آ جاتا، اس سے زیادہ آتا، چیریٹی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ اور زیادہ آتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ، لَإِن شَكَرْتُمْ، میرا شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمت بڑھا دوں گا۔ لیکن یہ تو ایک حصہ ہے، دوسرا وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر میں نے نعمتیں کیا تم نے ڈینائی کیا، تم نے نعمت کا حق ادا نہ کیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب آئے گا، اور نارمل عذاب نہیں آئے گا، شدید عذاب آئے گا۔ اللہ جس عذاب کو کہے کہ یہ بڑا سخت عذاب ہوگا، وہ کتنا بڑا عذاب ہے، تو 2 چیزیں آ گئی، نعمت ملنے پہ شکر کریں گے تو نعمت بڑھ جائے گی، نعمت ملنے پر
اس کا حق ادا نہیں کریں گے، اگنور کریں گے، یہ سمجھیں گے کہ جو آپ کو ملا آپ کی محنت کی وجہ سے ملا، تو عذاب خدا بھی آئے گا اور بڑا سخت عذاب آئے گا۔ غدیر میں ہمیں ایک نعمت ملی، سب سے بڑی نعمت اتممت علیکم نعمتی، اور قرآن نے نعمت کے لیے ایک فارمولہ دیا، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا، اور اگر ہم نے اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا تو اللہ کا سخت ترین عذاب آئے گا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی حدیث، اور پھر جو بات مجھے آج کہنا ہے، آج کا سبجیکٹ کچھ اور لیکن ہے اسی لفظ نعمت سے، اور نعمت کے حوالے سے جو اللہ نے ایک اصول، ایک قانون، ایک لا بتایا کہ شکر کرو۔ راوی نے کہا مولا نعمت کا شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم شکرن للہ کہنے جاتے ہیں، جتنی دیر میں ہم اچھا یہ جملہ صحیفہ کاملہ میں بھی جو چوتھے امام کی دعائے شکر ہے، اس کے شروع میں کہ اے خدا کوئی بندہ تیری نعمت کا شکر کیسے ادا کرے، جتنی دیر میں خالی آپ شکرن للہ کہتے ہیں اتنی دیر میں اللہ کئی اور نعمتیں آپ کو دے چکا۔ آپ کو زندگی ملی، آپ زندہ ہیں، آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کے پاس عقل ہے، تبھی تو شکرن للہ کہہ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں کتنی نعمتیں مل گئی، ایک نعمت کا خالی شکرن للہ کہنے جائیں گے اور کئی نعمتیں اور آ جائیں گی، اور ان کا شکرن للہ کہنے جائیں گے اور کئی نعمتیں۔ یہ مومن کی کیپیسٹی سے باہر ہے شکر ادا کرنا۔ تو اب چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ کی دعائے شکر میں یہ کہا، قرآن کہہ رہا ہے شکر ادا کرو، چوتھا امام کہہ رہا ہے پاسبل ہی نہیں۔ تو پانچویں سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے بابا جو یہ کہتے کہ شکر کرنا پاسبل نہیں، تو بندہ مومن کیا کرے؟ فرمایا کہ اللہ کو زبان کے شکر سے زیادہ عمل کا شکر چاہیے۔ مولا عمل کا شکر کیا ہوتا ہے؟ کہ عمل کا شکر یہ ہے کہ اللہ نعمت دے، اب کم از کم اللہ کی نعمت کو کسی حرام کام میں استعمال نہ کرو۔ نعمت کا اجتناب المحارم افضل الشکر، یہ حدیث کے جملے، کم از کم حرام سے بچاؤ، یہ سب سے پہلا شکر ہے۔ اللہ نے جوانی دی، اس کا شکر کیا؟ کم از کم داڑھی تو رکھ لو۔ تم تو گھبرا رہے ہو نا کہ داڑھی رکھ لیں گے تو بس شکل ہو جائیں گے، بس صورت ہو جائیں گے، بوڑھے لگنے لگیں گے۔ یہ کفران نعمت، جب عذاب آئے گا تو ایسی بیماری میں پھنس جاؤ گے کہ جوانی میں تم بڑھاپے سے برے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اب تو کم از کم حجاب کر لو۔ کہ بڑھاپے میں حجاب کر لیں گے، بڑھاپے میں تو حجاب ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے جو ابھی آج مسئلہ آیا۔ اجتناب المحارم کا اللہ کی نعمت کا سب سے منیمم شکر یہ کہ اللہ کی نعمت کسی حرام کام میں استعمال نہ کرو۔ اب ایک بات، اچھا اب ایک چھوٹی سی اسٹوری پڑھ دوں، اگرچہ یہ اسٹوری 40 منٹ کی ہے، لیکن میں نے مجلسوں میں اتنا پڑھا ہے کہ آپ کو زبانی یاد ہوگی، تو بہت ہی اس کو شارٹ کر رہا ہوں، بہت ہی شارٹ۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ عجیب اسٹوری معصوم کی حدیث ہے، یہ سٹارٹ ہوتی ہے ایک نبی کی بد دعا سے، ختم ہوتی ہے ایک نبی کی دعا پر، مگر ان دونوں کے بیچ میں پوری ایک جنریشن کا فاصلہ۔ ایک نبی نے بد دعا کی اور پھر بعد کے ایک نبی نے دعا کی۔ اب وہ جو لوگ میری مجلسیں بہت ریگولر سنتے ہیں ان کو یاد آ گیا ہوگا، لیکن ڈیو ٹو سم ویری امپورٹنٹ ویلڈ ریزن پہلے اس کو سن لیجئے، پھر آج کا سبجیکٹ، یعنی سبجیکٹ تو پتہ ہے لیکن اس کے بعد جو اہم ترین اسٹیج ہے آج کی مجلس کا۔ ایک نبی خدا، اب یہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، یعنی بٹوین موسیٰ اور داؤد، موزیز اینڈ ڈیوڈ، ان کے درمیان کا ایک واقعہ۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں دنیا میں انڈسٹریز تو تھی نہیں، ساری دنیا ایگریکلچر پر چلتی تھی، یعنی جس ملک کے پاس ایگریکلچر جتنا اچھا ہے وہ اتنا ہی مالدار ملک ہوگا۔ جیسے جب سے یہ انڈسٹری آ گئی تو انڈسٹریل کنٹریز وہ بہت مالدار ہیں، پھر یہ آئل یا گیس نکل آئے، یہ بہت مالدار ملک ہیں۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ مالدار جس کے پاس، کیونکہ ایگریکلچر بھی ڈیپینڈ کرتا تھا دریا کے پانی پر، آج کی طرح کے طریقے نہیں تھے، تو جو قوم دریا کے قریب رہتی ہے اس کے بعد، اور زمین بھی بالکل فرٹائل ہے، ابھی تو زمین یوز بھی نہیں ہوئی ہے، یہ آج کل کی طرح کے کیمیکلز بھی اس میں نہیں ڈالے گئے ہیں جو زمین کو مار دیتے ہیں، مردہ کر دیتے ہیں۔ تو اب جو قوم دریا کے قریب رہتی
وہ بہت مالدار، اس میں ان کی کوئی عقل کا دخل نہیں ہے، ان کی محنت کا دخل نہیں۔ اب اگر گیس مڈل ایسٹ میں نکل آئی تو کیا اس میں مڈل ایسٹ کے حکمرانوں نے کوئی بڑی اچھی پلاننگ کی تھی کہ گیس نکل آئی، یا ان کی عقل بہت اچھی تھی؟ نہیں، اللہ نے گفٹ ان کو دے دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں بلکہ کفران نعمت کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہی تھا کہ دریا کے قریب اگر آپ کا گاؤں ہے، ٹاؤن ہے، تو بہت پیسے، کیونکہ زمین فرٹائل۔ باقی جو دریا سے دور ہیں وہ سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں رین پر، ہے دنیا میں صرف ایگریکلچر اور کوئی چیز نہیں۔ اب ان کے یہاں بارش ہو گئی تو ویٹ اور رائس اور دوسری چیزیں پیدا ہوں گی۔ اگر اس سال بارش نہیں ہوئی ان کے بچے فاقے کریں گے۔ نہ ان کو اتنی دولت جو ان کو ملی ان کی عقل کی وجہ سے نہیں، وہ جو غریب ہو گئے اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں۔ ان کا گاؤں پانی کے قریب ہے، ان کا گاؤں دور ہے۔ نبی خدا جا رہے ہیں، نام نہیں ہے نبی کا، لیکن رسول نہیں ہے، نبی۔ 124,000 میں 313 رسول ہیں، باقی سب تو نبی۔ نبی کا اسٹیٹس رسول سے کم ہوتا ہے۔ اور وہ کئی گاؤں کے قریب سے گزرے، ہر جگہ انہوں نے دیکھا کہ ویٹ یا گندم یا آٹے کی شارٹیج ہے۔ بارش کے اوپر ان کی ساری اکنامی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو ہاف فوڈ دیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ کام آئے۔ ہر جگہ پہ بھوک ہے، غربت ہے، مگر جب وہ دریا کے قریب پہنچے وہاں پہ ایک بہت ہی پروسپیریس، بہت ہی مالدار قوم رہتی تھی، کیونکہ وہ دریا کے قریب تھے، زمین فرٹائل تھی، تو ان کے بہت زیادہ فصلیں پیدا ہوتی تھی، اتنا ایکسس۔ اب باقی غریب گاؤں کے لوگ آتے ہیں کہ بھائی تم یوز کرو، جتنا دل چاہے یوز کر لو، جو بچ جائے اس میں ہم کو دے دو۔ ہمارے پاس شہزادی فاطمہ آتی ہیں کہ خمس دے دو، بچے ہوئے میں سے وہ ہم دینے کو تیار نہیں، ہم تو شہزادی فاطمہ کو نو بول دیتے ہیں۔ حق ہے فاطمہ کا کہ اگر وہ کہیں کہ جتنی تمہاری سیونگ ہے چلو اپنے گھر میں یوز کرو، جو سیونگ ہے وہ دے دو، وہ بھی نہیں، صرف اس کا 1/5۔ حق ہے اہل بیت کا کہیں جتنا ارن کرو سب ہم کو دے دو، ارننگ پہ نہیں مانگتے، سیونگ بھی فل نہیں مانگتے، 20%۔ مگر شہزادی تک کو نو بولنے والی عورتیں اور مرد ذرا سنیں تو وہ لوگ تو، وہ گاؤں والے جن کے پاس بہت گندم ہے، آٹا، ویٹ، وہ تو دوسرے لوگ جو آ رہے ہیں وہ تو نارمل لوگ ہیں، کہا کہ ہم تمہیں کیوں دے دیں، پیمنٹ کرو اور لے کے جاؤ۔ جیسے آج اگر کوئی غریب اسلامی ملک سعودی عرب سے کہے کہ ہمیں فری گیس دے دو، یا مڈل ایسٹ کے ملکوں سے کہیں، دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ لاس ویگاس کے یا مانٹی کارلو کے کیسینو کے اندر گیمبلنگ کے لیے تو ہمارے پاس $بلین، لیکن یتیم و غریب مسلمانوں کو ہم کیوں دے دیں، پیمنٹ کرو اور لے لو۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ منع کر دی، لیکن اتنا سرپلس ویٹ ہے کہ اب یوز کیسے کرے؟ چنانچہ انہوں نے اپنے زندگی میں عام کاموں میں اس کو یوز کرنا شروع کی۔ ایون حالت یہ ہو گئی کہ جب وہ واش روم میں جاتے ہیں تو ٹوائلٹ میں جب نجاست بدن سے نکل جاتی ہے تو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتے ہیں، یہ روٹی استعمال کرتے ہیں۔ اسے رومالی روٹی بناتے ہوں گے، رومالی روٹی ہی صحیح ہے، تندور کی روٹی تو بڑی سخت ہے، آدمی زخمی نہ ہو جائے، تو بہت ہی نرم سافٹ روٹی بناتے ہیں، وہ ایز اے ٹیشو پیپر، ایز اے ٹوائلٹ پیپر یوز کر رہے ہیں۔ باقی تو جہاں جہاں گھر میں ہے کہ گھر میں صفائی کرنا ہے، فلور کو صاف کرنا ہے، ہر جگہ وہ یوز۔ اور پھر یہ جو روٹی ہوتی ہے جو ایز اے ٹیشو، ایز اے ٹوائلٹ رول استعمال ہوئی، یہ استعمال کے بعد شہر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ایک نبی خدا یہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ دوسرے گاؤں جو تھے، ایک نہیں بہت سارے گاؤں، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، لوگوں کے پاس روٹیاں نہیں، ہر آدمی فاقے سے، اور ان کے پاس شہر کے باہر ایک بڑا سا پائل یا ڈھیر لگا ہوا ہے ان روٹیوں کا جو ٹوائلٹ میں استعمال ہوئے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، خداوندہ یہ تیری نعمت جس کے لیے دوسرے بندے اس طرح سے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، یہ اتنا کفران نعمت کر رہے ہیں، اتنا اگنور کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی نعمت دی۔ ذرا سا ان کا ایک ٹیسٹ لے لے، ان کو بتا دے کہ کتنے امپورٹنٹ ہے۔
جو امام نے فرمایا کہ بیماریوں کا یہی مسئلہ، جب تک کہ آنکھیں ہیں اس وقت تک ریئلائز نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے. جب آدمی بلائنڈ ہو جاتا ہے تو ریئلائز ہوتا. آنکھیں ہیں، اگر ریئلائز ہو جائے تو نامحرم کو دیکھے گا نہیں، حرام فلمیں دیکھے گا نہیں. باتیں بہت ہو جائیں گی، لیکن اس چھوٹے سے مجمع میں اس ڈیٹیل کی ضرورت نہیں. بڑا سمجھدار مجمع ہے. تو نبی خدا نے کہا خدا بندہ یہ تیری نعمت کو اس طرح ڈیگریڈ کر رہے ہیں کہ ٹوائلٹ میں استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف دوسرے گاؤں کے بچے بھوک سے رو رہے ہیں. بتا دیں ان کو. چنانچہ اللہ کا جو ایک سسٹم ہے، جو میں نے وہ آیت پڑھی تھی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. پھر ایک ٹائم آیا کہ اللہ نے عذاب شروع کیا. بس وہ ٹائم آ گئے. نبی کی دعا. جو دریا تھا نا، اس کا کورس یا ڈائریکشن چینج ہوا. دریا جو ہے اپنا کورس چینج کرتا رہتا، لیکن شروع میں تو ریئلائز نہیں ہونا. دریا وہاں سے دور ہونے لگا. اب پانی ذرا سا پرابلم ہوا، لیکن ابھی آلریڈی ایکسس میں اتنا ویٹ پڑا کہ ان کو ریئلائز بھی نہیں ہو رہا کہ آگے کیا ہو رہا. پھر جب دریا بہت چلا گیا، اب ذرا ریئلائز ہوا. چنانچہ یہی گندم کا استعمال کم کیا، اب ضرورت میں استعمال ہو رہا. لیکن بالکل ایک وقت آیا کہ سارے سرپلس ختم ہو گئے، گھر میں کچھ نہ رہا. اب ان کے یہاں وہی فاقہ آ گئے. تو یہ شہر کے باہر گئے. وہ جو سڑی ہوئی روٹیاں ہیں جو ٹوائلٹ کی نجاست کے لیے استعمال ہوئی ہیں، جس سے یورین وغیرہ کو وائپ کیا گیا، وہ اٹھا کے لا رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں. اب وقت آ گیا کہ اس کو کھا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ختم ہو گئے. 20 سال گزر گئے، 20 ایئرس. ایک اور نبی خدا وہاں سے گزرے. اب یہ کوئی اور نبی. وہ جب وہاں سے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جھگڑا ہو رہا ہے، فائٹنگ، لڑائی ہو رہی ہے. اور دیکھیں یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ جہاں دو مومنوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ دیکھے، وہ آگے بڑھ کر کمپرومائز کی کوشش کرے. مولا کی آخری وصیت سنیے. آخری وصیت امام حسن و حسین کو بلایا اور کہا اوصیکما بتقوی اللہ. یہ نہج البلاغہ. اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکما واصلاح ذات البین. اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی الصیام، اللہ اللہ فی الحج. نماز، روزہ، حج، یہ سب بعد میں ہے، اسی ول میں ہے. یہ بعد میں. شروع میں کیا؟ اوصیکما، حسن بیٹا، حسین بیٹا، میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں، یہ میری ول ہے، بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. ونظم امرکما، اپنے کاموں کو بہت ڈسپلن اور آرگنائز وے سے انجام دینا. ہمارے ایک پارکنگ لوگوں سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کتنا ڈس آرڈر یا ڈس آرگنائزیشن ہوتا. ماننے والے اس علی کے ہیں جو ضربت کھا کے 21 رمضان کو آخری وصیت کر رہا ہے اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے صحیح مینج کر کے انجام دے. وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور جہاں مومنوں میں کوئی ڈسپیوٹ دیکھو آگے بڑھ کے ان کے ڈسپیوٹ کو دور کرانا. کیونکہ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ جَدَّكُمَا رَسُولَ اللَّهِ، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ تمہارا جد رسول اللہ کہہ رہا ہے اصلاح ذات البین افضل من عبادت السنہ. دو مومنوں کا ڈسپیوٹ طے کرانا 1 سال کی سنت نماز اور 1 سال کی سنت روزے سے زیادہ ثواب رکھتا. ایک مومن نے ایک پورا سال روزہ رکھا، پورا سال، اور اس کو جو ثواب ملا اس سے زیادہ ثواب اگر آپ 2 مومنوں کے ڈسپیوٹ کو طے کرائیں گے. توجہ سے میری مجلس سنیے. میں کہہ رہا ہوں ڈسپیوٹ کو آپ دور کریں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں فیول ڈالیں. ہمارے یہاں تو ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے، فیول ڈال کے اس کو بڑھانے والے تو سب مل جائیں، ہر آدمی مل جائے گا. جھگڑا ختم کرانے والا کوئی نہیں. یہ امام علی کی اپنے شیعوں سے لاسٹ ول ہے. اس کے بعد کہا اللہ اللہ فی الصلاۃ. اسی وصیت میں نماز کا خیال کرنا، روزے کا خیال کرنا، حج کا، وہ سب بعد میں. پہلے مومنوں کے جھگڑے، کمیونٹی میں ڈسپیوٹ اور کنٹروورسی امام برداشت نہیں کر سکتے. ہاں کوئی بہت بڑا حرام ہو رہا ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو نارمل مسئلے، حتیٰ شریعت کے بھی اگر مسئلے ہیں، لیکن مسئلہ ایشو اتنا بڑا نہیں ہے، کہا چپ ہو جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ. اگر چھوٹے ایشو پر کمیونٹی سپلٹ ہو رہی ہے، شریعت کا مسئلہ، خاموش بیٹھنا واجب ہے. تو خیر بات سے تو بات نکلے گی تو بہت لمبی تقریر ہوگی. نبی خدا اسی گاؤں کے پاس سے گزرے.
اب دریا کہیں اور جا چکا ہے، پانی نہیں. اب جو ان کی زمین ہے اس کے اندر کچھ پیدا نہیں ہو رہا. پہلے جو سرپلس فیڈ تھا وہ استعمال ہوا، پھر جو شہر کے باہر ایز اے ٹوائلٹ رول استعمال ہوا وہ روٹی اٹھا اٹھا کے لائے وہی کھا رہے ہیں، پھر وہ بھی ختم ہو گئے. اور اب نبی خدا گزرے تو جھگڑا ہوا. اچھا جھگڑا بھی مردوں میں نہیں، دو عورتوں میں ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ دونوں عورتیں صاحب اولاد تھی، دونوں کا ایک ایک بچہ تھا. بھوک بہت خطرناک چیز ہے. جب بہت زیادہ بھوک لگی تو دونوں عورتوں نے آپس میں یہ ایک طے کیا، یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے ایک ماں اپنے بچے کو ذبح کرے گی اور اس کا میٹ کھایا جائے گا جتنے دن یہ چل جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے. جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر دوسری ماں اپنے بیٹے کو ذبح کرے گی، سلاٹرنگ، اور اس کا میٹ کھائیں گے. اور پہلی ماں نے اپنا بیٹا ذبح بھی کر دیا. بھوک بہت خطرناک چیز. جن کو اللہ نے یہ امتحان میں نہیں ڈالا ان سے پوچھئے کتنا سخت امتحان. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کا امتحان. اب پہلی ماں نے اپنا بیٹا ذبح کر دیا اور اس کا گوشت دونوں عورتوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کیا. جب شارٹیج ہو جائے تو آدمی پیٹ بھر کے نہیں کھاتا ہے، تھوڑا تھوڑا. ختم ہو گئے. اب دوسری ماں کی باری آئی. اس کے دل میں ایک بار ممتا جاگ گئی. اس نے کہا نہیں بھائی، میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گی. پہلی عورت جھگڑا کر رہی ہے تو پھر میرے بیٹے کے گوشت میں شیئر کیوں کیا؟ اب شیئر کیا تو تم کو بھی اپنا بیٹا ذبح کرنا ہو. نبی خدا نے دیکھا اس بات پہ فائٹنگ ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. خدا بندہ ان کا امتحان بہت بڑا ہو گیا کہ ماں اپنے بیٹے کو ذبح کر کے، ریل ماں اپنے بیٹے کا گوشت کھائے. اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ نہیں، خدا بندہ اچھی طرح سے ان کو میسج مل گیا، لیسن ٹیچ ہو گیا. اب یہ امتحان واپس لے لے اور پھر وہ آہستہ آہستہ حالات نارمل ہو. یہ ہے لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میری نعمت کا حق ادا نہ کیا اور اس کا شکر ادا نہ کیا تو سخت ترین عذاب آئے گا. چنانچہ امت محمدی میں نے اگر غدیر خم کی نعمت کا حق ادا نہ کیا تو بدترین عذاب میں پھنسے گی اور پھنس بھی رہی، اور ابھی تو اس سے سخت عذاب آنے والا. یہ شکر نعمت، یہ ولایت علی کو چھوڑنے کا نتیجہ. مگر خود علی کے ماننے والے ہر نعمت کا، ہاں الحمدللہ سب سے بڑی نعمت کا ہم حق ادا کرتے ہیں. 10 دن ایام عزا میں جو ہم نے عزاداری کی ہے اور اپنے راتوں کی نیند کم کی، اپنا سارا روٹین چینج کیا، وہ اسی ولایت علی کی وجہ سے، محبت اہل بیت کی وجہ سے. مگر بڑی نعمت کا حق ادا کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہر نعمت کا حق ادا کرنا. اچھا اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ چیز جو ہے نا بری نہیں لگتی. اب پاکستان میں آپ جائیے، انڈیا میں جائیے، 5 اسٹار ہوٹل تک کا کھانا جتنا ان ہائیجینک بکتا، آنکھ سے نہیں دیکھا کھا لیتے. یہاں پہ یورین اور اسٹول اگر روٹی سے وائپ کیا جائے تو یہ روٹی کھانے کا آپ کے پاس کنسپٹ نہیں. اتنی سخت نجاست. لیکن جب آپ پیسے دے کے گانے کی ایک CD خریدتے ہیں تو گانا بھی اتنی ہی بڑی نجاست ہے. وہ یورین کی طرح آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ اس کو حرام نہیں سمجھتے. جب عورت پیسے دے کے بیوٹی پارلر میں اس لیے تیار ہوتی ہے کہ اس کو بے حجاب گھر سے نکلنا، یہ اتنی ہی سخت نجاست ہے. گندگی، خباثت، پلیدی. خالی میں گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، واقعاً یہ گناہ جو ہے نا ان میں اتنی ایک اسمیل ہوتی ہے اور اتنے بدبودار ہوتے ہیں کہ معصوم تو بیٹھ بھی نہیں سکتے جہاں پہ ایسا گناہ گار آ جائے. واقعات بھی ہیں، علماء کے واقعات ہیں. آغا تقی بیجت ہی کہ نہیں، وہ تو خیر عرفان کی ایک بلند منزل پہ تھے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. اگر کوئی کہہ دے کہ روٹی سے یورین کو وائپ کیا گیا برا لگے اور $5 دے کے ایک گانے کی CD خریدی گئی تو ہم کو کہ یہ بات ان یوزول ہی نہیں لگے گی. ہر گناہ حرام تو اپنی جگہ ہے، اپنے ساتھ ایک پلیدی، ایک نجاست، ایک خباثت، ایک بیڈ اسمیل لے کے آتا ہے. لیکن یہ موضوع میرا نہیں. میرا موضوع تو یہ کہ نعمتوں کا حق ادا نہ کرو تو اللہ کا سخت ترین عذاب ہے. اور نعمتوں میں
نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے یہی جو اس واقعے میں گزرا، کھانا پینا. جتنا فوڈ کا ویسٹیج آج کل ہماری قوم میں ہونے لگا. بھئی اللہ نے آپ کو دیا، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ آپ جتنا کھانا چاہیں. 500 آدمی آ رہے ہیں، 1000 آدمی کا کھانا پکے گا، 500 کا کھانا پھینکنا پڑے گا. اور پھر امریکہ میں، انڈیا پاکستان میں تو پھر بھی آپ کو یتیم خانے یا ایسی جگہ مل جائیں جہاں پہ آپ بچا ہوا کھانا دے سکیں، لیکن وہ بھی اس طرح سے نہیں جیسے انڈیا اور پاکستان کے لوگ کھانا کھاتے ہیں. بھئی 1000 کا کھانا پکایا، 700 آدمی آ گئے، 300 کا بچ گئے، ٹھیک. اور ایک ہے کہ ہر آدمی نے پلیٹ میں اتنا لے لیا، آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا، یہ کھانا کون کھائے گا؟ اسلام کے بڑے بڑے گناہوں میں ٹاپ آف دا لسٹ اسراف اور تبذیر کا گناہ بھی. اسراف اور تبذیر. دیکھیں ایک کتاب ایسی ہے جو آپ میں سے ہر ایک کے پاس اس لیے ہونا چاہیے کہ مرجے نے یہ کتاب ہمارے لیے لکھی نہیں. یہ کتاب مرجے نے ہمارے لیے نہیں لکھی، یہ کتاب مرجے نے آپ کے لیے لکھی. اس کا نام ہے A Code of Practice for Muslims in the West. یہ ایسٹ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ انڈیا اور پاکستان والوں کے لیے نہیں. اس کے اندر ایک مسئلہ ہے، اب یہ کہ ذرا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس مسئلے کو ڈھونڈوں، لیکن بہت ہی واضح طریقے پہ بالکل آخر میں جو اس کا آخری چیپٹر، اس کے اندر یہ ایک مسئلہ موجود ہے کہ اگر کسی کے گھر میں تھوڑے سے چاول، A Code of Practice for Muslims in the West، اس کو آپ پڑھ لیں، پڑھنا چاہیے. اسلامک لا آپ کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے، یہ صرف آپ کے لیے. تو بہت سارے آپ کے کوئسچن اگر آپ اس کو پڑھ لیں، ورک اینڈ انویسٹمنٹ کو پڑھ لیں، تو اب انشورنس کا مسئلہ آ رہا تھا اور بینکنگ کا مسئلہ اور اسٹوڈنٹ لون کا مسئلہ، یہ سب اس میں موجود. میڈیکل ایشوز جو اس کے اندر ہیں اس کو پڑھ لیجیے. آرگن ڈونیشن کا مسئلہ جو بہت پوچھا جاتا ہے، آلریڈی پرنٹڈ ہے، یہ آغا سستانی کی اپنی کتاب ہے، کسی عالم کا ایکسپلینیشن نہیں ہے. لیکن اس کا صرف ایک مسئلہ جو لاسٹ چیپٹر میں، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کھانا کھایا اور پلیٹ میں تھوڑے سے چاول بچ گئے، رائس، تو جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈش واشر میں یا سنک وغیرہ میں دھوئیں، کیونکہ یہ چاول جو ہیں یہ چلے جائیں گے گٹر کے اندر، سیوریج کے اندر. یہ فضول خرچی، یہ حرام ہے. اس کو آپ کو اس کا کوئی استعمال سوچنا. اب انہوں نے تو اگزامپل دی انڈیا پاکستان یا عرب دنیا کی کہ جانور کو کھلا دی. ہمارے یہاں آسٹریلیا میں بھی الاؤڈ ہے کہ بچا ہوا کھانا یا جانور یا چاول ہے، آپ اپنے گارڈن میں ڈالیں، پرندے آ کے کھا لیں گے، الاؤڈ ہے. انگلینڈ میں ممنوع، آپ برڈز کو بھی کوئی چیز فیڈ نہیں کر سکتے ہیں، فوراً پینلٹی لگ جاتی. لیکن سلوشن تو آپ کو اپنے علاقے کے حساب سے خود سوچنا. مسئلہ تو پتا ہو کہ تھوڑے سے چاول، بہت تھوڑے، 1 یا 2 گرین ہیں رائس کے، وہ نہیں، لیکن اتنے بھی ہیں کہ نوالے میں آ جائیں، حرام ہے اس کو پھینک دینا، ویسٹیج، گاربیج میں ڈالنا گناہ. حتیٰ کہا کہ پلیٹ کو دھونا حرام ہے اگر یہ چاول ضائع ہو جائیں گے. فضول خرچ، اور آگے لکھا ہے کہ یہ فضول خرچی اور اسراف ہے جس کی اسلام قطعاً پرمیشن نہیں دیتا. ہمارے یہاں بڑے بڑے گناہ تو ہیں ذہنوں میں، شراب حرام ہے، گیملنگ حرام ہے، بے حجابی حرام ہے، داڑھی شیو کرنا حرام ہے، میوزک حرام ہے. یہ جو ابھی میں نے کہا اسراف، یہ شیو اور میوزک ان سے بڑا گناہ ہے. لسٹ میں اس کا رینک ہائر ہے فضول خرچی، جس کو ہم لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. ڈریسز کتنے، مکان کیسا ہو، گاڑیاں کتنی ہونی چاہیے، وہ تو بات کی چیز ہے. فوڈ، اور سب سے عجیب بات یہ، سب سے عجیب بات، بے حجابی ہر جگہ بری ہے نا، مجلس میں اور امام باڑے میں زیادہ بری لگتی کہ بھائی یہ تو امام حسین کے نام پہ آئے ہیں، یہاں پر بھی حرام ہو رہا ہو، دل نہیں مانتا. جو میں نے شروع میں بھی 1-2 اگزامپل دی. میوزک یا شراب بری ہے تو ہر جگہ بری چیز ہے، لیکن امام باڑے میں اگر نعوذ باللہ الکوہل آ کر سرو کی جائے، یا
میوزک کا کوئی سیشن رکھا جائے تو اور برا لگے گا. بھئی حرام تو حرام ہے، وہاں ہو کہ یہاں ہو نہیں، فرق ہوتا. گھروں میں عام دنوں میں کھانا بچ گیا اور آپ نے ویسٹیج میں پھینک دیا تب بھی حرام ہے. اور اگر امام حسین کے نام اتنا زیادہ کھانا پکوا لیا گیا، اس کا یہ تو کوئی یوز ڈھونڈے، یوٹیلائزیشن. کیا پراپر یوٹیلائزیشن؟ یا پہلے سے ہی تیاری کرے. نیاز میں کوئی کمی نہیں ہو جتنی، لیکن اتنی جو لوگ کھا سکیں. نیاز کے اگینسٹ نہیں بول رہا ہوں، نیاز تو اور بڑھا دیجئے، لیکن وہ چیز کہ استعمال ہو. 700 آدمی ہے تو 700 750 کا نیاز، لیکن وہ بھی جو بچ جائے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کتاب میں پڑھ لیجئے گا. میں تو اپنی جو اصل اسپیچ ہے اس پہ آتا ہوں کہ حتیٰ یہ ایک بحث ہے ہمارے مراجع میں بڑی انٹرسٹنگ. 90% مرجع کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام. ابھی جو بات کہنے والا ہوں، ہاں 10% نے اجازت دی. منع کہنے والوں میں آغا سیستانی ہے، احتیاط واجب. یس کہنے والوں میں آغا خوئی ہیں، جن کی تقلید پہ میں باقی ہوں. اور وہ کیا مسئلہ ہے کہ اسراف و فضول خرچی اگر نیکی کے کاموں میں ہو، مثلا $1 ملین کی مسجد سے کام چل جاتا ہے، $1.5 ملین کسی نے خرچ کر دی، بہت شاندار امام باڑہ بنا دیا، تو یہ بھی زیادہ خرچ ہوا، اوور ایکسپینڈیچر. کیا یہ بھی حرام ہے کہ نہیں؟ آغا خوئی کہتے ہیں نیکی کے کام میں اسراف حرام نہیں. ہاں فوڈ کا ویسٹیج حرام ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو رزق کی بے احترامی میں آ گیا. ہمارے ہاں تو اتنا ریسپیکٹ ہوتا تھا نظر کا کہ نظر کے بعد، یعنی نظر سے مطلب یہی مجلس کے بعد کا ڈنر یا مجلس سے پہلے ہاتھ بھی ہم لوگ واش بیسن میں یا سنک میں نہیں دھوتے تھے. یہ امام کے نام پر ہے، گارڈن میں جا کے پھولوں کے قریب وہاں جا کے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. بہت احترام تھا ایک زمانے میں. یعنی میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے سوسائٹی میں کامن چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں اتنی کہ اب پھینکنا پڑ رہا. پھینکنے پر اعتراض، زیادتی پہ اعتراض نہیں، جتنا بھی ہو کم. امام کے نام پہ تو اپنے جگر کے ٹکڑے بھی قربان کر دے تو کم. لیکن جو مثال دے رہا ہوں تو آغا خوئی فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا، لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ نیکی کے کام میں بھی اسراف جائز نہیں. اور ایک آخری چیز، اور پھر آج کی مجلس وائنڈ اپ کر کے کل کے ٹاپک کی تیاری. آخری چیز، اگر آپ نے فضول خرچی کر لی، اسراف، اوور ایکسپینڈیچر، تو اس پیسے کا خمس بھی آپ کو دینا پڑے گا. یعنی اسپینڈ ہو گیا. خمس ہوتا ہے سیونگ، جو چیز بچ جائے. آپ کے پاس اس وقت $2000، 2000 کا خمس واجب ہے نا؟ نہیں ہے. جو آپ نے پورا سال اسراف کیا ہے وہ خرچ ہو گیا، اس کو بھی کیلکولیشن میں لے کے آئیے. اتنے گانے کے کیسٹ خریدے ہو، ڈالر نکل گئے جیب سے، نہیں آپ اکاؤنٹ پہ لے کر آئیں گے. برتھ ڈے پارٹی $3000 میں ہونی چاہیے، ہم نے 4000 میں کی ہے. یہ 1000 ایکسٹرا جو خرچ کیا ہے اس کا بھی خمس دینا. کیونکہ اسلام دو حرام چیزوں کو ایسا کہتا ہے جیسے نیل اینڈ وائڈ ہے ہی نہیں. ایک ہے کہ آپ کو ٹریولنگ میں نماز قصر پڑھنا، لیکن اگر آپ حرام کام کے لیے ٹریولنگ کی، آپ نے لاس ویگاس گئے ہیں آپ گیمبلنگ کے لیے، تو آپ وہاں پہنچ گئے، شریعت کہتی ہے تمہارے ٹریول کو ٹریول نہیں مانتے ہیں، تم سمجھو ابھی تک اٹلانٹا میں بیٹھے ہو. ہم وہاں کھڑے ہیں وہ گیمبلنگ مشین کے اوپر، اور اسلام کہہ رہا نہیں تم اٹلانٹا میں ہو. تو وہاں نماز کا وقت اگر آ گیا تو نماز تمہیں پوری پڑھنا، کیونکہ حرام سفر کو اسلام سفر ہی نہیں مانتا، سمجھو اپنے یہاں. اور حرام خرچے کو اسلام ایکسپینس نہیں مانتا ہے، سمجھو تم نے خرچ ہی نہیں کیا، اب تک تمہاری پاکٹ میں اس کا خمس دینا. چنانچہ سیونگ کا خمس دیجئے، پلس پورا سال جو حرام کام میں خرچ کیا ہے، پلس جو اسراف میں خرچ کیا. بہت کم لوگ ایسے میں نے دیکھے جو ریگولر خمس دیتے ہوں، پھر بھی سال کا جو داڑھی شیو کرنے کا خرچہ ہے اس کا الگ سے خمس دیتے ہیں، وہ بھی دینا. وہ تو خرچ ہو گیا. کہا نہیں، یہ حرام خرچے کو ہم خرچہ نہیں مانتے، یعنی ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا. اور اسی طرح فضول خرچی، چاہے مکان میں ہو، چاہے کار میں ہو، چاہے ڈریسز میں ہو، چاہے ہالیڈے کے ٹرپ پر ہو، چاہے برتھ ڈے پارٹی میں ہو، چاہے میرج کے سیریمنی میں ہو،
اور چاہے نیکی کے کام میں ہو جو آغا سیستانی کی احتیاط واجب میں نے بتائی. اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ خود احتیاط واجب کو بھی سمجھنا ضروری ہے مگر آج نہیں. تو اللہ کی نعمتیں کبھی حرام میں استعمال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ نہیں کہتا. دیکھیے اگر اللہ یہ کہے کہ میری نعمت کو تم نے حرام میں استعمال کیا میں نعمت واپس لے لوں گا، یہ نہیں کہتا. واپس نہیں، اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا سخت ترین عذاب تمہارے اوپر آئے. حضرت صالح کی اونٹنی نعمت کا حق ادا نہ کیا، نعمت واپس نہیں لی گیا، ایسا سخت ترین عذاب آئے. البتہ یہ آل محمد کہ جہاں اس سخت عذاب کو روک دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ اے خدا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں سنبھل جائیں. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ ایک مقتل میں لکھا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ جا رہا تھا جناب سکینہ نے جناب زینب سے ایک سوال کیا، بلکہ شہر کوفہ پہنچ کر، پھوپھی اماں کیا ہم لوگوں کا اسٹیٹس اور رتبہ حضرت صالح کی اونٹنی سے بھی کم ہے کہ قوم صالح کے اوپر نے اونٹنی کو ذبح کیا، 3 دن میں ساری قوم کا نام و نشان مٹ گیا. کربلا میں حسین سے لے کے اصغر تک شہید کیے گئے، اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ ننھی بچی پوچھ رہی. اور زینب کبریٰ نے کہا کہ بیٹی یاد ہے تیرے بابا کی آخری وصیت کیا تھی؟ یہیں سے آج مجلس شروع ہوئی تھی نا کہ حسین نے آخری رخصت میں نماز شب کے بارے میں کہا تھا. لیکن 2 وصیتیں تھیں، پہلی مجلس کے شروع میں، دوسری مجلس کے آخر میں. جب آخری رخصت یعنی بوسہ بھی دے دیا، حسین چلنے لگے، بہن 2 بات. پہلی بات یہ ہے کہ نماز شب میں میرا نام نہ بھولنا. دوسری بات کتنا ہی مشکل مرحلہ آ جائے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھوں کو نہ اٹھانا. سکینہ بیٹی صالح کے اونٹنی سے بلند رتبہ ہے آقا حسین اور اہل بیت کا، مگر یہ حسین ہی ہیں کہ جنہوں نے عذاب خدا کو روکا ہوا اس امت پر آنے، اور اسی کا نتیجہ نکلا عذاب رکا. تو یزید کا اتنا شاندار اور اچھا بیٹا ہمارے سامنے آیا. لیکن اب میں مصائب پہ آ چکا ہوں. یہ سوال کب کیا؟ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا. لیکن قافلہ کوفہ پہنچا کیسے؟ 11 محرم کا دن آیا. کل رات تک آپ نے شام غریبہ کے مصائب سنے، اور آخری روایت میں نے وہ پڑھی تھی مولا علی آئے فجر سے کچھ پہلے، اور پھر فجر ہو. 11th of محرم یعنی آج کا دن آ گیا. 11 محرم کا دن آیا. عمر سعد نے کہا کہ قیدیوں کے قافلے کو تیار کرو، حاکم کے پاس لے جانا ہے اور انعام لینا ہے. اب قافلے تیار ہو رہے ہیں. یہ 2 محرم کی مجلس میں پہلی محرم ایو آف 2 محرم کو میں نے پڑھا تھا جملہ، قافلہ تیار ہو رہا. لیکن اس طرح سے یہ قافلہ تیار ہوا کہ اونٹ تو لائے گئے، نہ محملے ہیں، نہ عماریاں ہیں، نہ پردے ہیں، نہ کوئی سوار کرانے والا. ہر بی بی مدینے کو یاد کر رہی. مگر عمر سعد نے ایک آرڈر اور جاری کیا اور کہا کہ جتنے بھی کٹے ہوئے سر ہمارے پاس ہیں شہیدوں کے، ایک ایک کر کے سب کو نو کے نیزہ پہ لگاؤ. اس ماں کے دل سے پوچھیے، فروا کی آنکھوں کے سامنے جب قاسم کا کٹا سر آیا ہوگا اور نو کے نیزہ پہ لگایا گیا ہوگا، لیلا کے سامنے جب اکبر کا کٹا سر آیا ہوگا، زینب کے سامنے جب آقا حسین کا کٹا سر آیا ہوگا. لیکن روایت کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ ایک ایک کر کے سارے کٹے سر نیزے پہ لگائے جا رہے ہیں، اور یہ نیزے بیبیوں کی سواری کے آگے اس طرح سے ایک کے بعد دوسرا اس کے پیچھے. مگر ایک کٹا سر ایسا اسے 3 مرتبہ نیزے پہ لگایا گیا، 3 مرتبہ وہ نیزے سے زمین کربلا پہ گر پڑا. آخر عمر سعد گھبرا گئے، کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی. عمر سعد کو ابن زیاد کے پاس جانے کی جلدی جاؤں گا تو ریوارڈ ملے گا. کہا دیر ہو رہی. اے خولی، یہ کٹا سر تو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے.
اب اگر یہ نوکے نیزہ پہ نہیں جا رہا اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے. اور روایت ہے کہ کربلا سے کوفہ تک اور کوفے سے شام تک یہ کٹا ہوا سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں اس طرح بندھا تھا کہ جب کبھی گھوڑا دوڑتا تھا تو سر جھکا کے دوڑتا تھا. یہ کٹا سر زمین سے ٹکراتا ہوا زمین سے ٹکراتا ہوا شام پہنچا. کسی نے بعد واقعہ کربلا آقا سجاد سے پوچھا آقا وہ کس کا کٹا سر تھا؟ آقا نے سر جھکا کے کہا وہ میرے چچا ابو الفضل العباس کا کٹا سر تھا. راوی نے کہا مولا تو آخر عباس کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہ رکا؟ میرا مظلوم آقا سجاد رو دیا. کہا تجھے کیا پتا میرا چچا عباس کتنا غیرت مند تھا، جس نے کبھی گھر کے صحن میں اپنی بہنوں کو کھلے سر نہ دیکھا. وہ نوکے نیزہ سے بازاروں اور درباروں میں نامحرموں کے درمیان ارے زینب و کلثوم کے ننگے سر پہ کیسے نگاہ ڈالتا. یہ سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. آج 11 محرم ہے، خالی 11 محرم کے مسائل پڑھ رہا ہوں. اور یہ قافلہ چلا آگے آگے کٹے سر، پیچھے پیچھے سیدانیاں بے محملوں بغیر ہماری کی سواری پہ سر جھکائے بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ زینب کی نگاہ سجاد پہ پڑ گئی. سجاد دیکھا سارا جسم کانپ رہا، چہرے کا رنگ زرد ہوتا جا رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ سجاد مر جائے گا. زینب گھبرا گئی، میرے سجاد کی یہ حالت کیوں ہے؟ تو کیا دیکھا سجاد کی نگاہیں مقتل میں ہیں. جہاں پہ آج آقا حسین کی زری ہے نا، سجاد کی نگاہیں ادھر ہیں اور وہاں بابا کے بے گور و کفن لاشے کو جوان بیٹا دیکھتا جاتا ہے. سارا جسم کانپ رہا ہے، چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا ہے. سجاد ایسا لگا بابا کا لاشا دیکھتے دیکھتے مر جائے گا. وہ جوان بیٹا جس کے پاس اختیار و طاقت بھی ہے، حکم خدا سے مجبور ہے، مگر دل پہ تو قیامت گزر رہی ہے. ہائے میرا بے گور و کفن بابا، ارے میں نہ کفن پہ نہ سکا نہ دفن کر سکا. زینب کو بھی دکھ ہے، مگر زینب کی بہت بڑی ڈیوٹی ہے سجاد کو بچانا. زینب نے سوچا اگر سجاد حسین کا لاشا دیکھتا رہا تو مر جائے. سجاد کی توجہ ہٹاؤ. یہ توجہ کیسے ہٹائی؟ اونٹ چل رہا ہے، زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا. یہ جملہ تاریخ میں 2 بار آیا. جب زینب کربلا سے جا رہی ہے تو اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا، اور جب 40 اور چہلم کے دن زینب واپس کربلا آئی تھی تو حسین کی قبر تک آنے کا انتظار نہیں کیا. جہاں سے حرم شروع ہوا زینب نے وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیا. مگر 40 کا گرانا الگ ہے، آج کا گرانا الگ ہے. زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، چلتے اونٹ سے علی کی بیٹی زینب زمین کربلا سے ٹکرائی. سجاد کی توجہ بابا کے لاشے سے بھوپی کی طرف ہو گئی. آپ نے سنا، میں نے پڑھا، بس حق ادا ہو گیا مصائب کا. ایک بات یاد رکھیے، جب گرنے والا گرتا ہے تو ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے. ایک مرتبہ آقا عباس نے ایک ذاکر سے کہا تم میرے سارے مسائب پڑھتے ہو، یہ بھی تو یاد دلاؤ جب میں گھوڑے سے گرا ہوں گا اور میرے ہاتھ کٹ چکے تھے تو کس طرح زمین کربلا پہنچا. اور ایک جملہ آج سنیے، زینب نے گرا دیا، کس حالت میں گرایا؟ امام زمانہ ایک جگہ زینب کو سلام کر رہے، میرا سلام اپنی دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے زینب زمین کربلا سے ٹکرا رہی. اجرکم اللہ علی ولانت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا میری مظلومہ شہزادی شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم ام المصائب زینب کبریٰ اور میرے مظلوم امام وارث کربلا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں، غم حسین کے سوا انہیں ہر غم سے محفوظ فرما. ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کے کاروبار کو
کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار اور عزاداران امام حسین خدا بندہ ان کی حفاظت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدا بندہ ہر مومن اور مومنہ کو اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما، لیکن تیرے دین کو ضرورت ہو ہمیں اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما۔ ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔